دین کی اہمیت دنیا میں، حالانکہ وہ ملک ہیں جہاں ہمارے لوگ جو ہے بڑے پیسے بھر کے دنیا کی تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کو وہاں دین کی تعلیم کی اہمیت ہے، دنیا کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ کہے جی یہ فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، کوئی اہمیت نہیں، یہ مولانا صاحب ہے، عالم ہے، یہ ہے، وہ ہے، سر پہ اٹھا لیتے ہیں، ماشاءاللہ ٹائم مانگتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات سنتے ہیں۔ عجیب، اللہ تعالیٰ نے بالکل معاملہ الٹ دیا۔ ہمارے یہاں کے علماء، بزرگ، مشائخ وہاں جاتے ہیں، بڑی قیمت لگاتے ہیں، آگے بھاگے پھرتے ہیں قرآن لینے کی برکت سے۔ مسجد اللہ خود برکت والی چیز، لیکن آپ ہماری مسجد میں آ جائیں تاکہ اس کی برکت میں اضافہ ہو جائے گا، اس میں مزید ترقی کا کام ہوگا۔ اتنی اہمیت ہے، اس لیے کہ واحد یہ علم دین ایک ایسی چیز ہے جو دائمی رہنے والی ہے، اس میں دباؤ ہے، باقی چیزوں میں تو دباؤ نہیں ہے، یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ الحمدللہ مسجدیں بن رہی ہیں، آباد ہیں، مدرسے۔ ایک مدرسہ جو وہاں بڑے عالم تھے، مولانا اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وفات پا گئے، وہ سب سے پہلے اس شہر میں انہوں نے کام شروع کیا تھا، بزرگ آدمی تھے، دیوبند کے حضرت مدنی کے آخری شاگردوں میں سے تھے، ہمارے شیخ سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ سب سے پہلے ہمارے شیخ جب وہاں انگلینڈ سب سے پہلے گئے ہیں 1995 میں، اس وقت بالکل ہلکی آواز ہے، اس وقت جو ہے وہ سب سے پہلے ان کے پاس گئے تھے 1995 میں۔ سب سے پہلا بیان جو نا وہ حضرت کی مسجد میں، سب سے پہلے مسجد میں ہوا۔ تو ان کا جامعہ بھی ہے، چھوٹے مدرسے بھی ہیں جن میں حفظ ہوتا ہے، اور حالانکہ وہاں سارے بستی میں مسلمان نہیں ہیں، مسلمان تھوڑے سے ہوں گے، 100 میں سے 5% ہوں گے۔ میں نے پوچھا ان کے، وہ تو وفات پا گئے تھے اس سال ہی پیچھے شروع میں، تو ان کی میں تعزیت کے لیے گیا تو انہوں نے اس مسجد میں میرا بیان رکھا، بہت لوگ تھے، مسجد بہت بڑی مسجد، بہت ہی خوبصورت مسجد۔ میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا، مولانا عمران صاحب ان کے بیٹے کی، کتنے طلبہ ہیں آپ کے پاس خطب میں، اس میں وہ جگہ جہاں مسلمان ہی تھوڑے سے ہیں کا 1000 ہے، ماشاءاللہ بتائیے 1000 چھوٹا، حالانکہ وہاں انگریز ہندو یہ زیادہ ہے، مسلمان تھوڑے سے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سب کے سب اپنے بچوں کو یا تو قرآن میں داخل کیا ہوا ہے یا پھر عالم کورس کرا ہے، اس سے آپ اندازہ کریں۔ جہاں تعداد زیادہ ہے جیسے برنٹ فورڈ وغیرہ، وہاں تو مسلمان بہت ہیں، جو وہاں کے ایم پی اے بھی مسلمان ہیں، وہاں کا چیئرمین جو بلدیہ کا ہوتا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ اس دفعہ 5 ایم پی مسلمان ماشاء اللہ پارلیمنٹ میں لندن میں گئے، 5 مسلمانوں کے ووٹوں سے جیت گئے، اور جو اس وقت جماعت جو پارٹی آئی ہے وہ بھی مسلمانوں کے ووٹوں سے آئی ہے، اس لیے ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، یہ سازش تھی تو ان کے خلاف ہوئی۔ یہ جو حالات خراب ہوئے تھے نا رائٹس کے، رائٹس کہتے ہیں کہ وہ جو انگریز ہیں ان میں جو گندی ذہنیت کے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ ہمارا حق کھا رہے ہیں، یہ وہاں سے آئے مسلمان ملکوں سے،
اور یہاں ایک تو مسجد مدرسے بنا لیے، دوسرا یہ ہمارا حق کھا رہے ہیں، ان کو نکالو، ان کو رائٹس کہتے ہیں، سمجھو اس کو۔ جی تو کسی کالے نے 3 گوری بچیوں کو قتل کر دیا، نیٹ کے اوپر بدماشوں نے چلا دیا کہ مسلمانوں نے قتل کیا، تو مسلمانوں کی مار پیٹ شروع ہو گئی، کیونکہ مسلمان تو تھوڑے ہیں، ہر جگہ تو زیادہ نہیں ہے، کسی شہر میں کتنے، کسی شہر میں کتنے، مسجدوں پر حملے شروع کر دیے۔ آپ کے پاکستان کے لیے کتا تھا، وہ یہاں پاکستان میں کسی شہر کے، وہ بھی نیٹ پر ڈالتا روزانہ، مسلمان جو ہے انگریزوں کو ایسی ایسی باتیں لکھتا کہ جس سے نفرت پھیلی۔ حکومت کو سمجھدار، انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ اپوزیشن نے کرایا ہے، اور انگریزوں کو پیسے دیے، اور وہ انگریز وہ جو کام نہیں کرتے مفت روٹی کھاتے ہیں، جن کو ہپی کہتے ہیں، بس ان کا کام ہے بس روٹی کھانا۔ گورنمنٹ ان کو مفت خرچہ دیتی ہے ہر مہینے کا، ان کے بجلی کے بل بھی دیتی ہے، گیس کا بل بھی دیتی ہے، مکان کا کرایہ بھی دیتی ہے، روٹی کے پیسے بھی دیتی ہے، مفت۔ کمانے والے اتنا نہیں کماتے جتنا ان کو مفت ملتا ہے، انہوں نے لگایا انہوں نے۔ کیوں؟ کیونکہ جماعت جس وقت وہاں ان کو مسلمانوں نے ووٹ دیے تھے، اس لیے انہوں نے 5 یعنی ہمارے کئی لوگوں کو ٹکٹ دیے، جن میں 5 ہمارے مسلمان جیتے پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹ میں پوری نمائندگی کرتے ہیں۔ ابھی فلسطین کے مسئلے پر قراردادیں تک پاس کرائی انہوں نے پارلیمنٹ مسلمانوں نے، یہ رائٹ تھی، اس کو رائٹس کہتے ہیں۔ تو پھر حکومت نے فوراً ایکشن لیا، اور ایکشن لے کر ان کو پکڑا، اور 10 دن کے اندر اندر 4 سال 6 سال کی سزا دے کے جیل کر دی۔ کہ وہاں سزا بہت دیر سے ملتی ہے، اور وہ جو یہاں کا کوئی کتا تھا اس کو یہاں سے گرفتار کرایا، پاکستان سے معاہدہ ہے، اس کو لے کر چھوڑ دیا، اس کے بعد چترول بھی کی، اور پھر اس کو جیل میں بند کر دیا، کیونکہ مسلمان مسجد ہے۔ یہ جو جماعت ہے اس کو اس لیے ووٹ دیے کہ مسلمانوں کے میتی، مسلمان کام کو پسند کرتی، اور انہوں نے کہا، وزیر اعظم نے کہا کہ انگریزوں کو کہ انگریزوں ہمارے ہسپتالوں میں سارے کام کرنے والے ڈاکٹر بھی اور نرس بھی اور موجہ مارنے والے بھی، ٹھیک ہے، سب کے سب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، زیادہ مسلمان ہمارے پڑھتے ہی نہیں، یہ لوگ پڑھ کے آتے ہیں، ہمارے یہاں کام کرتے ہیں، پورے کا پورا اسپتال کا جو انتظام ہے NHS کہتے ہیں اس کو، پورے کا پورا مسلمانوں کے پاس، سب بڑے بڑے ڈاکٹر مسلمان ہیں، کام کر رہے ہیں، نرس بھی مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا یہ، لیکن ان کو تکلیف ہے یہودیوں میں ایسے، یہ جلد یہود اس کے پیچھے، مسلمان مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے، بتا کتنے بڑے بڑے مدرسے، ایک بنات کا مدرسہ ہے، اس کے ہاسٹل میں 450 بچیاں رہتی ہیں، اور اتنا اعلیٰ نظام اس کا انہوں نے رکھا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ہر جگہ ہر شہر میں مسجدیں، مسجدیں، اور انہوں نے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہمارے بچے مسجد سے تعلق رکھتے ہیں تو مسلمان رہیں گے، ورنہ ان کو اسلام کے قائم رہنا مشکل ہے۔ اب لہذا ہر مسلمان کو فکر ہے کہ میرا بچہ مسجد جائے، لہذا شام کو مکتب کا ٹائم ہے جس میں قرآن مکتب قاعدہ وغیرہ پڑھتے ہیں، تو ہر بچہ 2 گھنٹے روزانہ، اتنی پابندی ہمارے یہاں تو دیکھ، ہمارے یہاں پوچھتے ٹیوشن میں موقع صاحب کو لگا دی، اس کی روزانہ کہہ دیتے ہیں کہ بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، کہ کل آنا، کل آنا، کل آنا، اتنی فکر، اسکول کی فکر نہیں۔ میں نے ایک سے پوچھا کہ یار اتنی پابندی سے تم لوگ بچوں کو مسجد پہنچاتے ہو، مکتب میں اور پھر لے کے آتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بات دراصل یہ ہے، اگر یہ مسجد آئیں گے نہیں تو جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہاں سب عیسائی، ہندو، سکھ پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں بھی ہیں، کہ تو آہستہ آہستہ اسلام چھوڑ دیں گے۔ اب مسجد جانے کی وجہ سے مضبوط رہتے ہیں، پکے رہتے ہیں، پکے رہتے ہیں۔ آج ہمارے ایک دوست تھے تو وہ ایک ایسے شہر میں گئے کہ وہاں کوئی مکتب نہیں تھا، مسجد نہیں تھی، لوگوں نے
جماعت خانہ بنایا تو وہاں نماز پڑھتے. انہوں نے سب کو جمع کیا اور بتایا وہ شہر ذرا معروف شہروں سے جہاں مسجدیں سے دور ہے، کم از کم 500-600 یا اس سے زیادہ کلومیٹر دور ہے. وہاں ہسپتال بہت ہیں گورنمنٹ کے، بڑے بڑے اسپتال اس طرف بنائے ہوئے ہیں. کیونکہ ایسے جیسے یہاں کا مریض اس طرح کا ہے تو وہاں مریض جو ایسے مریض ہوتے ہیں ٹی بی کینسر وغیرہ تو ان کو وہاں پر شفٹ کرتے ہیں تاکہ آواز مزاج اچھی رہے. اب وہاں سب ڈاکٹر مسلمان، نرس مسلمان سب، اور مسجد نہیں چھوٹے تھے وہ. انہوں نے کہا بھائی تمہارے بچے سمجھایا تو کہتے میں 4-5 سال کے بعد گیا تو شاندار 2-3 مسجدیں بن گئی، مکتب بن گئے. سب نے شکریہ ادا کیا کہ ہمارے ان بچوں کو تو کچھ پتہ نہیں تھا، سب انگریزوں کی باتیں خالی کی باتیں نقل کرتے تھے. جب سے مسجد مدرسہ جانے لگے تو ہوشیار ہوئے، بس وہاں جا کر بیسے کرتے ہیں اسلام یہ قرآن ہے یہ سب بتاتے ہیں. یہ جو دینی تعلیم ہے، یہ جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، نہ صرف یہ کہ اس پر فضائل ہیں بلکہ ہمارے بنیادی ایمان اسلام کی حفاظت بھی اس کو. اب ان ملکوں میں سمجھ لیے یہ وجہ ہے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے کافروں کا جہاں مسجد اور مکتب مدرسے کا نظام نہ قائم ہو رہا پوری دنیا میں. یعنی جب وہ ملک کی جہاں سختی ہے وہاں بھی انہوں نے نظام قائم کیا ہوا ہے، چاہے اس کو کوئی بھی رنگ دیا ہے، کیونکہ وہ پھر اس کی وجہ سے اسلام سے جڑے رہتے ہیں، قریب رہتے ہیں. بزرگ آتے ہیں ان کا بیان ہوتا ہے. زیارت تب ایک جگہ گیا تمام بچے جمع کیے تھے مسجد میں. کہا حضرت کو اردو کچھ نہیں آتی، اس لیے کہ آپ کو دیکھنے آگے کو دیکھنے. اور آگے وہ اردو والے بیٹھے تھے بابے اور وہ جو سمجھتے تھے پیچھے اس کو بٹھایا تو بس استاد نے کہا جانا ہے بس تم بیٹھے رہو، کیونکہ صحبت کے لیے ضروری نہیں کہ بات سمجھ بھی آئے اور بیٹھے رہو. قدر چلیے یعنی آپ اہتمام دیکھتے ہیں لوگوں کا کہ بھائی یہ بس پاس بٹھا دو تاکہ یہ دیکھ لیں کہ بھائی ہمارے بڑے یہ لوگ ہیں، یہ ہمارے بڑے. ہر ایک اپنا بڑے کا کہتے ہیں یہ پوپ ہمارا بڑا ہے تو فلانا بڑا ہے، گرنتھ بڑا ہے تو فلانا بڑا ہے. انہوں نے بتائیے ہمارے بڑے ہیں، ہم اس کو پابند کرتے ہیں. جب بھی کوئی بزرگ عالم آ جائے ہم پابند کرتے ہیں بھائی جب بیٹھ جاؤ ان کو دیکھو گا. تو میں نہیں اردو سمجھ میں آتی کوئی بات نہیں، دیکھ تو سکتے ہو نا، دیکھنا کا بھی یہ. تو اس سے الحمدللہ وہاں جا کر ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس کی اہمیت پتہ چلتی ہوئی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. آپ جو پڑھ رہے ہو قرآن ہے وہ معمولی نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے. اس کے لیے تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ دنیاوی تعلیم تو وہ دنیاوی تعلیم تو ان کے لیے مفت ہے، یعنی 1 روپیہ نہیں لگتا ڈاکٹر بن جاتا، 1 روپیہ لگتا ہے انجینئر بن جاتا، بڑے بڑے تعلیم حاصل کر لیتا ہے کیونکہ اپنے لوگوں کے لیے تمام کیا ہے. بڑے سے بڑا علاج 1 روپیہ نہیں. ابھی ایک وہ دوست کی بچی تھی وہ سنتی نہیں تھی جس کو بولی کہتے، تو انہوں نے اس کا ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا کہ اندر سماعت ہے، کان میں خرابی ہے، اندر سماعت ہے، جیسے پیچھے نور ہوتا ہے لیکن آگے ڈیلا کام نہیں کرتا. تو انہوں نے یہاں 2 آلے لگائے سننے کے. یہاں ایک آلے کی قیمت 35 لاکھ روپے، 70 لاکھ کے 2 آلے اس بچی کے 2-3 سال بچی کے لگائے، 70 لاکھ کے 1 روپیہ اس کا خرچ نہیں ہے گورنمنٹ میں کھاتے میں. 2 سال پہلے میں گیا تھا تو وہ لگائے تھے. وہ بچی بولتی نہیں تھی کیونکہ بولے گا جب سنے گا. اگر تم چاہتے ہو اپنے بڑوں کی زبان بولنا تو پہلے ان کی بات سنو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بالکل نہیں بولتی تھی نہ ابا نہ اماں، 2-3 سال کی ہوگی. اب اس دفعہ گئے وہ بچی کو لے کے آیا، کہتا حضرت پروفیسر بنی ہمارے کام کی پتر تھی. میں نے بات کی بول رہی اور سننے لگی نا، جو سننے لگی تو بولنے لگی. کیونکہ سنتا ہے بچہ پہلے سنتا ہے، میرے شیخ فرماتے پھر بولتا ہے. 2 سال تک سنتا ہے تو پھر اچانک کی بولنے لگ جاتا ہے ابا کیا پاپا فلان بات. اس کو کہاں سے بات آ گیا عجیب لوگ بول رہا ہے تو سنتا رہتا ہے. اس لیے حضرت ذوالقرنین جو تھے وہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے. تو قرآن میں آیا کہ سما پاپا
حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجد تطلع علی قوم لم نجد لهم من دنیا سترا، ننگے رہتے تھے. ہم مشرق میں گئے تو وہ ننگے لوگ پھر گئے اور کہتے انہوں نے گڑھے بنائے تو گڑھوں میں رہتے تھے، اس سے نکلتے تھے. اب بات کریں تو کوئی سمجھ میں نہیں، کوئی ترجمہ سمجھ ہی نہ آئے. تو ایک لونڈی وہاں سے ایک عورت لے لی وہاں سے جو غیر شادی شدہ تھی. حضرت نے لے لی کیونکہ حضرت بادشاہ سے فتح علاقے فتح کرتے تھے. تو ان کو لے کر جہاز میں ایک جو زبان بولنے اپنے ساتھی سپاہی سے شادی کرا دی، نکاح کرا. وہ جہاز میں رہی، بچہ ہو گیا. بچہ دونوں کی زبان سمجھتا تھا، اس کو ترجمان بنا کر حضرت نے سارے حالات کو کہا ہم جو ہے یہ کپڑے اس لیے نہیں پہنتے کہ یہ جائز چیز ہے، جیسے پیدا ہے ویسے رہے، اور یہ ہم جو گڑھے اس لیے بنائے کہ مرنے کے بعد دفن ہوتا ہے، تو ابھی سے ہم ایسی زندگی بسر کرے دفن والی ہے، مال اسباب جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ ذہن تھا. جب آدمی میرے شیخ فرماتے جب سنتا ہے تو پھر وہی بولی بولے. جب بڑوں کی سنو گے کچھ عرصے بعد وہی بولی بولنے لگو گے، بولے یار یہ کیا ہے بھائی، یہ تو فلاں بزرگ کی طرف بول رہا ہے. سنتا رہا تو بولنے لگ گیا. اس کی اتنی اہمیت ہے. اس لیے ہمیں ایک جگہوں پر ہم جاتے ہیں تو ہم پتہ چلتا ہے بھائی ہم لوگ بڑے غفلت میں، آپ تو سمندر میں رہتے ہیں، وہاں تو چیزیں ملتی نہیں ہیں. وہاں جو بھی بیچارے علماء ہیں کوئی ایک آدھا بڑا عالم ہوتا ہے، باقی اتنی تحقیقی باتیں جو محقق علماء ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں ان کی تو مثال ہی نہیں ہے. اس لیے ہم نے ہر فن بڑوں سے سیکھا. جہاں جس کی ضرورت وہ ہتھیار نکال لیتے ہیں، نہیں تو چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں. وہاں علماء کی جماعت جمع ہوئی، ایک موضوع پر بحث شروع ہوئی. میرا بیان تھا، بیان کے بعد کھانا تھا، کھانے کے بعد انہوں نے بہت علماء بلائے ہوئے تھے، پورا کمرہ علماء کا بڑا ہو. تو بحث شروع ہو گئی ایک موضوع پر. تو ہم نے بھی جب 2-4 باتیں اس پر کی وہ سب متوجہ ہو، میں نے بہت باتیں سنائیں. ہم نے پھر اس پر عقائد کا مسئلہ تھا، اس پر ہم نے بات کی تو حیران ہو گئے. اب تک مجھے روزانہ میسج آتے ہیں کہ آپ نے کی مجلس سے بڑا فائدہ ہوا، بڑے ہمیں وہ کھلے آپ کو سمجھتے تھے، ہم بس پتہ کیا کچھ ہم نے سیکھ لیا. لیکن بھائی آپ نے تو اوپر لیول کی باتیں سنائی، استادوں کے والد صاحب کے حوالے سے، استادوں کے حوالے سے، عقائد پر ہتھیار سارے ہوتی ہے علم کی طرح سیکھو جہاں ضرورت ہو، ورنہ ضرورت نہیں ہے. آرام سے رہو. بگلا ایک ٹہر کے اوپر ہاتھوں بھر کے کھڑا ہے تب پانی ہو. میرے شیخ فرماتے مچھلیاں سمجھتی ہیں کتنا نیک آدمی ہے، آنکھیں بند کر کے، لیکن جو ہی پاؤں کے قریب سمجھو فلک سے اندر. باقی مچھلیوں کو بدل چل دو ہماری سہیلی کہاں گئی. خیر جاؤ بھائی. سب کر لیں تھوڑا پانی ہو. اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بناؤ. آپ لوگوں کی ضرورت ہے اس وقت، یاد رکھیں. میں حقیقت کہتا ہوں، چلا جاتا اس کی جگہ کوئی نہیں لیتا. کئی علماء جو وہاں پہ فوت ہو گئے، بڑے علماء، ان کی جگہ کوئی جگہ ہی آدمی ایسا پیدا نہیں ہو رہا ہے. 2-3 بڑے بزرگ میری موجودگی میں یعنی ان دنوں ہمارے آنے جانے میں فوت ہوئے، نظر نہیں آتی کوئی شخصیت پر دوبارہ. اس لیے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو لکھا تھا تمام سلطنت کے علماء کو، دیکھو تم چلے جاؤ گے پیچھے، تمہارے جیسے نہیں آنے لگا. ابھی سے تازی شکل میں حدیثوں کو اکٹھا کر دو تاکہ امت فائدہ اٹھاتی ہے. تمہارے تو حافظے بہت اچھے ہیں، تم زبانی ہزاروں حدیث سنا دے تو بعد والوں کو تو نہیں ہوں گے، لکھ دو تاکہ ہم کو لکھ کر پڑھ کے عمل کر لیں. ان کی حکم پر ہی ہوگا، ورنہ پہلے غلط تھی. الحمدللہ بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ ابھی وہاں پر ایک بہت بڑی مسجد بنی ہے جو علاقہ ہے کیمبرج بڑا مشہور ہے. دنیاوی تعلیم میں 2 نظام تعلیم کے، آکسفورڈ اور کیمبرج.
کہ انگریزی کا نظام ہمارے یہاں لکھا ہوتا ہے، کیمرے میں پڑھاتے ہیں جی اور کوئی وہ جگہ ہماری دیکھی ہوئی ماشاء اللہ مسلمان خوب کام کرے. تو وہاں قریب میں ترکوں کے تعاون سے ایک مسجد بنی بڑی شاندار ہے، پورا دنیا سے لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں. ایسے عجیب و غریب مسجد ہے، بہت بڑی اس کی چھت ہے جس میں کوئی درمیان مینار نہیں ہے اور عجیب و غریب اس کے اندر نظام رکھا ہے. اور مرتگار نے اسے پتا کیا. اب وہ اس کو چلانے والا وہ کون ہے؟ یعنی وہاں پر امامہ کا سب ایک انگریز ہے جو نوجوانی سے مسلمان ہو گئے ہیں، مراد حکیم اس کا نام. اور مسلمان ہونے کے بعد حافظ بنا، قاری بنا، عالم بنا. اور عالم بننے کے بعد اس کی اتنی محنت کی اور جمع اس میں آنا جانا کیا اور مصر اور دوسرے ملکوں میں جا کر پڑھا. آج وہ اس مسجد کا خطیب اور امام ہے اور سارے جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو ان کے پیچھے رہتا ہے. اس کو مسلمان کرتا ہے اور جو ہو جائے تو ان کو قابو کرتا ہے، ان کو تعلیم سکھاتا ہے. یعنی دینی تعلیم کے لیے انگریزوں کے لیے جو انگریز مسلمان ہوئے ان کے لیے نظام بنایا ہے. ایسا مسجد اتنی خوبصورت کام کے انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے یہاں اس علاقے میں انگریز جاتا ہے. بڑی شاندار مسجد. یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کیسے انقلاب آ رہا ہے اور جو آ رہا ہے قرآن حدیث کو سیکھ رہا ہے. وہ کہتی کیے ہے باقی چیزیں چلتی رہتی قرآن حدیث کو. ایسا قرآن حدیث کا اور حدیث مبارکہ کا پوری دنیا میں ایک عجیب طرح کا غلبہ ہو رہا ہے ہر جگہ پر. اور نئے نئے انداز میں بھی میں ایک مسجد میں گیا، وہاں عربوں کی مسجد، وہاں کو تو کھانے میں گیا. اور قرآن مجید کتنے نسخے جو ایک نسخہ مجھے نظر آیا جس کے حاشے پر ہر قاری کی قرات ہے. اس قاری نے لفظ کو کیسے پڑھا ہے وہ ساتھ ہے روایت حفظ میں، لیکن اس لفظ کو فلاں قاری نے کیا پڑھا، فلاں قاری نے کیا پڑھا، اس کے حاشے پر ہی ساتوں کے ساتھ قرات لکھی ہوئی. اتنا خوبصورت سوال عام کو دیکھ کر میں تو بہت دلچسپی ہے. میں نے خرید لیا، 35 پاؤنڈ کا ہے. 1 پاؤنڈ 350 کا ہے. تو کتنے بنے کاروباری کو 12,250 روپئے کا قرآن مجید. میں تو لے لیا. یہ ہاتھ میں ہوتے جو ہمارے میزبان تھے جو مسجد لے گئے تھے وہ نماز پڑھ گئے. میں باہر یہ حق میں کیا میں کیا قرآن مجید مجید تو کام کی چیز مل گئی. میں بیٹھ کر وہاں اس کو تلاوت بھی کرتا رہا، دیکھتا رہا. نماز پڑھ رہے تھے. میں دیدی بھائی آ گئے تو صاحب نے پیسے کیوں دے مجھے بتا رہا تھا. میں کہتی بھائی ہم نہ خرچ کریں اور یہ قرآن مجید آپ کا پڑھ لینا کافی ہے. لے لے پیسے. میں نے گرے تو 40 پاؤنڈ لیے. میں کہا 5 کافی یہ مشقت اٹھانے کے 5 دیکھ سے دیے تو میرے کو تو کچھ ہوتا ہے. یعنی میں بتا رہا ہوں کہ ایسی ایسی چیزیں اور ایسی ایسی کتابیں ان کے شوق ہے تو کیوں لے گئے نا شوق کی وجہ سے. ایک بڑے کتب خانے میں لگ گیا، میں کتابیں دیکھ کر حیران ہو گیا. یہ عربی اور انگریزی کی کتابیں، اردو کی تھوڑی سی، انگریزی کی اور عربی کی. عربی کون لیتا اور وہ کون کافی کام ہے. جو علم بڑھ رہا ہے لوگوں کو شوق منگوا رہے ہیں کتاب سے کتاب سے، اور ہم بالکل سست وجود ہوتے جا رہے ہیں. ہماری اردو بھی ٹھیک نہیں، عربی تو بہت دور کی بات ہے. میں تو حیران ہوں اور سوچ کے ساتھ وہ لوگ جو جن کے پیچھے لگ کر ہم انگریزی سیکھنے کے مجبور ہو رہے ہیں، وہ لوگ عربی سیکھ کر اعلیٰ عربی کتابیں عربی اور انگریزی 2 کتابیں خریدتی ہیں. بہت بڑا ماشاء اللہ بہت بڑا. اس لیے وقت کو قیمتی بناؤ. یاد رکھو
دو ہی چیزوں کی قیمت ہے دنیا میں، علم اور روحانیت۔ آگے کوئی نہیں بھی آپ بڑے ڈاکٹر ہو، بڑے وہ ہو، ضرورت نہیں ہے، وہ مفت علاج ہو رہا ہے، کیا کریں، لیکن یہ مفت کی چیز وہاں قیمتی ہے، اور مفت بیان کر دیتے ہیں چلو بیان ہو جائے، لیکن یہ قیمتی چیز، اس کے لیے بھی کیا ہے۔ اب یہ کانفرنس جو وہاں ہوئی، بڑی کانفرنس ہوئی وہاں پر، سیرت کانفرنس ہر سال ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے، اس کا حال ہماری مسجد سے آگے سمجھو جہاں تک حال ہے، جہاں بیٹھے گے پورا حال اتنا بڑا، اور پھر آگے جگہ ہے، کمرے ہیں اور وضو خانہ، اور بہت بڑی جگہ ہے۔ کانفرنس اس میں بڑے بڑے ناف خان حافظ ابو بکر اور عزیز شاہ چند اور قاضی مطیع الرحمان، قاری انوار الحسن، اور جو طریق کے جو مقرر ہیں، کیا نام ہے، یحییٰ عباسی، مولانا یحییٰ عباسی، یہ سب بڑا اسٹار ہے ان کا۔ میرا پتہ چل گیا ان کو بھئی یہ مولانا صاحب آئے ہیں، کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں اصلاح کی بات کرتے ہیں، یہ انڈیا سے بھی ایک بڑے عالم آئے ہوئے تھے، مجھے فون کیا حضرت مولانا علامہ خان محمود صاحب کے جو جانشین ہیں مفتی فیض الرحمان، انہیں مانچسٹر میں میرا وہاں جمعہ تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت وہ ان کو پتہ چلا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹائم، کہ میں تو شیڈول میں نہیں ہے، تو پاکستان رابطہ کرنا چاہیے تھا، میں تو سارے بک کیے ہوئے ہیں پروگرام، اور زیادہ جس دن کانفرنس ہے اس دن میرا پروگرام ہے لیکچر میں، اور تھا بھی وہ جو میں نے بتایا مولانا اعظم صاحب ان کی مسجد میں تعزیتی پروگرام رکھا تھا، میں نے بیان کرنا تھا، اور بعد میں ان کے گھر پر جا کر ان کی اہلیہ سے، اماں جان سے، ان سے بھی تعزیت کرنی تھی۔ میں نے کہا مشکل ہے، ابھی ہمارے صاحبان سارے یہ تو مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہے تو بڑی بہتر کہ ہم پاکستان سے پہلے سے کر بول رہی ہے، جب بازور کو بلا رہے تو وہ مجھے کیا سکتا ہے، تو میں نے کہا کہ تمہیں انہوں نے جو نہیں کہا وہ ٹکٹ کا مسئلہ ہوگا، میں کب ٹکٹ مانگتا ہوں، میں تو ایسے انتظام ہوتا ہے ہمارا پہلے سے، اس کا ضرورت نہیں، مگر بتاتے ہو صحیح کرتے شیڈول میں جگہ خالی، میرا بیان ہے شام کو، میں کہتے اتوار کو تھا، ہفتے کو ماشاءاللہ سارے وہاں آ گئے اس شہر میں، جہاں میں لیکچر میں ٹھہرا، 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے برمنگھم، ہم نے وہ عدیل انور صاحب جو تصور صاحب بیٹے میزبان، قاضی صاحب اور قاضی انوار الحسن صاحب اور عزیز شاہ چند، ابو بکر کے دن جو قرآن سے یہ حضرات کو گھر پر آئے، حضرت ہم تو بس آئے ہیں آپ کو لے کے جائیں، عدیل انور صاحب سے میری پہلی ملاقات تھی، مل کر ہی بیچارے ایک وقت بہت انہیں محبت ہو گئی، ان کا نہیں کچھ بھی ہو، میں نے کہا بھی 2 بجے شروع ہوگی 6 بجے ختم، تو تم 3 بجے میرا بیان کرا لو، ہوشیار آدمی کو، انہوں نے کہا جی انہوں نے پہلے بتا دی، ان کا اگر پہلے بیان کرا دیا نا تو بعد میں کسی کا بیان نہیں ہوگا، ان کو آخر میں کہ 7 بجے میرا بیان ہے، مغرب ہے 7 بجے، اس پر میرا بیان ہے، 6 بجے کیسے ہو گئے، تم بتاؤ، یہ مقدم ہے۔ مولانا اعظم صاحب کا بہت بڑا نام ہے پورے انگلینڈ میں، اور ان کی مسجد میں بیان ہر آدمی کو اجازت بھی نہیں ہوتی، لیکن ہمارا تو معاملہ اور تھا، انہوں نے خود ریکویسٹ کی کہ حضرت آپ نے بیان کرنا ہے، میں تو کہا میں گھر پہ تعزیت کر لوں گا، اماں جان سے کہیں گے اپنے بیان بھی کرنا ہے، تعزیت بھی کرنا ہے، تو خیر انہوں نے کہا کہ ہم سارا شیڈول اپنا جو ہے نا لسٹوں کا بدل دیتے ہیں، ہم 5:30 بجے آپ سے لوگ آ جائیں، تو باقی ایک چیز رہ جائے گی نعت اور تلاوت و بعد میں، لیکن بیان پہلے ہو جائے گا۔ خیر پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر صاحب نے کہا جی ہمیں 50 منٹ لگیں گے واپس آتے ہوئے وغیرہ وغیرہ سارا کچھ نظام، لیکن ٹریفک ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بڑا لمبا ہو جائے۔ خیر عبداللہ آپ وہاں پہنچ گئے، قریب 5 بجے پہنچ گئے، وضو وغیرہ کیا، آرام ہو گئے،
पूरे इंग्लैंड से लोग आए हुए, 400, 500 किलोमीटर से लोग आए हुए, तो और मैं करा वो बड़ी मसीह। मैं तो कॉन्फ्रेंस में ऐसी में पहली दफा शरीक हुआ, सीरत कॉन्फ्रेंस, वहाँ प्यारी चोरी की या बस साहब भी मिले, ये बयान कर चुके थे, तब हम बयान से फारग थे, खिलाफ होती है। फिर मैं जनाब वहाँ गया, काजी मुफ्तील्ला साहब ने बड़ी माशाल्लाह बड़े अच्छे अल्फाज और बड़े अच्छी, आपको पता ही है, तो मैंने सुना, बल्कि उन्होंने बताया कि मैं शरबाब को राम में कल हजरत से मिला, प्रोफेसर मुफ्ती, तो प्रोफेसर काजी भी लिखते हैं, प्रोफेसर मुफ्ती रहमान जो है, अगर पहले उनसे बाद जलते में मेरी नकाबत पहले दिन के बाद इनका बयान था बुजुर्गों का, तो कहते मैंने नकाबत की, मेरी आदत लगा, फिर मैं चला जाता, मैं किसी की सुनता नहीं। जब जो ये आए तो मैंने इन पर नजर पड़ी, मैंने कहा नहीं यार ये इन बुजुर्गों को सुने बगैर मैं नहीं जाऊँगा, तो बैठ गए, मुझे याद है। तो मैंने फिर बयान किया, मैंने कहा मैं तुम्हें आज चटनी चटाऊँगा, क्योंकि सत्तार मैं वो ले गया था, उसे टाइम थोड़ा था, मैं चटनी का टाइम है, रोटी का टाइम नहीं। क्या हजरत ने मुझे चटनी सिखाई, आज तक मुझे याद है। वो फरमाते हैं खैर बड़ा खूबसूरत अंदाज में तारुफ कर, यानी पहली दफ़ा इंग्लैंड में ऐसे कह देते शेख हदीस हजरत मौलाना, तो पीर का लफ्ज़ कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ तो पीर बहुत मज़ा आया। फिर उन्होंने बुलाया, कर लग शुक्र है हर मुकर्रर को 20 मिनट मिल रहा है। उन्होंने कहा हजरत आपके पास से खुला टाइम है, मैंने कहा 6 पर जाके ब्रेक लगा दूंगा, कुछ वापस जाना है, तो बस तो 6 बजे तक बयान हुआ, बहुत मज़ा आया, मुझे खुद मज़ा आया गुफ्तगू का, लोगों को भी बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। तो फिर वहाँ से खैर वहाँ पहुँचे, लेकिन वो हमने पहले बयान किया, बाद में ताजिद की, फिर 2-3 हफ्ते के बाद फिर बयान एक मुकाम पर मेरी वजह से नजर आए आप से बहुत जलसा रही, मैं अपने जिक्र हबीब खुदा के नाम, उसमें मेरा आखिर में बयान था, आखिर बिल्कुल आखिर वो मौलाना इंडिया वाले भी थे, और ये सारे काफी खूबसूरत हो गए, सब पहले बारह हो गए, उनके जिसका बयान आखिर में रखना, वरना मजमे को साथ ही ले जाते कोई ऐसे मामला है। बहुत मज़ा आया, बहरहाल माशाल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। और हर जगह जाम दो बड़ा दिल खुश होता था। मैं देखो भाई लोग फिर पूछते थे भावनगर कहाँ है, मैं के सच पे लिखा लो कहाँ है, नजर आ जाए जगह से भावनगर सच होता है, बहुत सच होता है, लेकिन हमारे मदरसे के हवाले से सच होता है। रहते भावनगर कहाँ है। बहरहाल यही उनका पैगाम मैं लेकर आया हूँ ना, तोते ने तोतों के लिए पैगाम भेजा था ना, तोते ने तोते के लिए पैगाम भेजा। एक तोता था किसी ताजर के पास, वो किसी दूर मुल्क का तोता, उन्होंने कहा कि मैं उस तोते से पूछा मैं जा रहा हूँ तो पैगाम है, तो पैगाम है नहीं मैं जा रहा हूँ। उनका उन तोतों को मेरा सलाम कहना बता रहा है कि तुम्हारा भाई शहर में बंद है। तो वो उस जंगल से गुजरा, उस मुल्क में जोर से कहा कि तोतो तुम्हारा एक भाई मेरे पास बंद है, तुम्हें सलाम कहा है। तो सारे तोते नीचे गिर पड़े, मर गए, उन्हें लाया दिला मरे हुए, उससे बहुत अफसोस हुआ, चला गया। वापस आया तो उसने बताया कि भाई इस तरह हुआ, तोते मर गए, वैसे सुना कोई भी मर गया, काफी लाया दिला पानी डाला डाला लेकिन मरा रहा, उन्हें छोड़ दिया, फेंका और फुट से उड़कर ऊपर बैठ गया, फुट से ऊपर। उन्होंने कहा मेरे भाइयों ने ये पैगाम दिया था, मोहम्मद रूमी ने इस नतीजा निकाला है कि बुजुर्गों की जमात ये पैगाम देती है, अगर परवाज चाहते हो अपने नफ्स को मुर्दा करो, आजादी चाहते हो अपने नफ्स को मुर्दा करो। पैगाम है उनकी जो दीन के लिए है, इल्म के लिए है, पैगाम है कि तुम लोग जो मराकिज में बैठे हो सुस्ती न करो, उनको तुम्हारी जरूरत है। अगर हम यहाँ से ना जाए, हमारा आने जाने से वहाँ काम करने वालों को तकलीफ मिलती है। जैसे मैंने बताया कि वो उलमा की जमात
جو عقائد پر کام کر رہی وہاں پر عقائد پر. مجھے آپ 2 دن پہلے انہوں نے اپنی کتاب بھیجی ہے، اس پر آپ نے تقریر لکھی ہے، پہلے آپ مطالعہ کریں، کیونکہ آپ سے بیٹھ کر پتہ چل گیا کہ اگر ہم نے اس میں کوئی لکھنے میں غلطی ہے تو آپ پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ عقیدے کی باتیں بہت باریک ہوتی ہیں. لیکن آپ اس کو پتہ چلا کہ آپ اس فن میں ماہر ہیں. ان کو حوصلہ ہو گیا، ان کی تعریف کی ہم نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ مرکز ہی وہ سب چاہتے ہیں، مرکز نہیں بن سکتے کیونکہ کافروں کے ملک ہیں. کل کو کیا حالات ہوتے ہیں؟ مرکز تو یہ ہے جو اسلامی ملک ہے، بلکہ پاکستان اس میں مرکز ہے اور بھی کہیں نہیں ہے. اللہ نے تو پاکستان کو بنایا، یہی مرکزی کام ہو رہا ہے. جیسے رات میں نے کہا حد نبوت کا مسئلہ پاکستان میں حل ہوا، اور ملک میں نہیں ہوا. نہ قادیانی تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان پر ہاتھ اٹھائے. مسلمان نے کام کیا پاکستان کے. تو آپ لوگ مرکز کے لوگ ہو، انہیں زیادہ اعلیٰ علم حاصل کرنا ہے تاکہ کل کلام کو ضرورت پڑے تو تم ان کی ضرورت پوری کر سکو. جی اگر تم ڈلے ملے ہوگے جیسے عباسی خلافت میں عباسی تو خود ڈلے ملے تھے، سارے گرد گرد کے سارے ملک کمزور ہو گئے ڈلے ملے. اگر عباسی نہ تھے تو اس سے 600 سال پہلے مسلمان ملک ان کا جو ہے نا وہ تختہ کر دیتے عیسائی. لیکن اللہ فوراً کے بعد عباسی نے قافلے ہوا بھی. اب یہ عباسی خلیفہ تھا، عباسی آ گئے، یہ عثمانی آ گئے اور اس نے کہا بھی میں جو خلافت کے قابل ہی نہیں، یہ لو خلافت تمہارے پاس. اس کے بعد وہ خلیفہ بنے اور پھر 600 سال تمتراک کی حکومت. 1923 کی جو جنگیں پہلے کی جنگیں جو نا وہ عالمی جنگ تھی، اس میں جا کر یہ مسئلہ ہوا، ختم ہوا 43-23 سے. یہ ہوا. اس لیے آپ لوگ مرکز میں بیٹھو، آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو ہر چیز وہی ہے. آپ جو چیز کو وہاں تو اس لیول کر علماء بہت زیادہ نہیں ہے. ہر شہر میں تو چند ہے، زیادہ نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے علماء ہیں. اللہ تھوڑی تمہیں کہانی سنا دی ذرا. ماشاء اللہ.